بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے الف لام کے بارے میں کہ الف لام کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کیا کیا کردار ادا کرتا ہے۔ الف لام کی دو قسمیں ہیں جی، ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ الف لام ہوتا ہے جو اسم فاعل یا اسم مفعول کے اوپر آتا ہے، اور الف لام بمعنی الذی ہوتا ہے، اس کو الف لام اسمی کہا جاتا ہے۔ جیسے الضارب، ضارب اسم فاعل ہے اور اس پر جو الف لام ہے یہ الف لام اسمی ہے کیونکہ یہ الذی کے معنی میں ہے۔ اور الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ۔ جو زائدہ ہوتا ہے یہ حسن اور خوبصورتی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ نام حسن کے اوپر الف لام لگا دیا ہے۔ اور جو غیر زائدہ ہے آگے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی۔ الف لام جنسی یہ وہ الف لام ہوتا ہے کہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کی جنس مراد ہوتی ہے، جیسے کہ یہ الرجل قوی من المرأۃ، مرد عورت سے قوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنس کے لحاظ سے جو ہے نا عموماً مرد قوی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جو فرد ہے مرد کا وہ قوی ہے، بلکہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مردوں سے قوی ہیں۔ اور الف لام استغراقی یہ وہ الف لام ہوتا ہے کہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کے تمام افراد خسارے میں ہیں، آگے سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو نکال دیا کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ الف لام عہد خارجی یہ وہ الف لام ہوتا ہے کہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے وہ خارج میں باہر کی دنیا میں متعین ہوتا ہے، جیسے کہ جال ابو آ گیا، ابا آ گیا، اب پتہ ہے ابا کون ہے۔ اور الف لام عہد ذہنی یہ وہ الف لام ہوتا ہے جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہوتا ہے، ذہن میں متعین ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے بھی یہ کون سا ہے۔ جیسا کہ اذهب الى المستشفى، ایک آدمی دوسرے کو بولتا ہے ہسپتال جاؤ۔ اب چونکہ ان کو پتہ ہے آپس کی ان کی بات چیت ہے کہ کون سے ہسپتال میں جانا تھا، اس لیے اب وہ کہہ رہا ہے ایک بندہ دوسرے کو ہسپتال جاؤ۔ آگے جو بات میں نے یہ لکھی ہے وہ اہم چیز ہے، وہ یہ کہ الف لام جو غیر زائدہ ہے اس کی جو 3 قسمیں جنسی، استغراقی اور عہد خارجی، ان کا مدخول معرفہ ہوتا ہے، یعنی یہ تعریف کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہ الف لام جس کے اوپر داخل ہو جائیں گے وہ چیز معرفہ ہو جائے گی اور تعریف کا فائدہ وہاں پہ ہوگا۔ اور جو عہد ذہنی ہے، اب جیسا کہ یہاں پہ اذهب الى المستشفى، اب اس الف لام کا جو مدخول ہے وہ معرفہ ہے یا کہ نکرہ ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا مدخول نکرہ ہوتا ہے۔ بھئی کیوں نکرہ کہتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو وصف ہے وہ آگے جملہ خبریہ آتا ہے، اور یہ بات متعین ہے کہ جملہ خبریہ جو ہے وہ اسم نکرہ کا وصف آتا ہے، اسم معرفہ کا وصف نہیں آتا۔ بہرحال اکثریت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ چاروں جو الف لام غیر زائدہ کی جو چاروں قسمیں ہیں، جو چاروں کائنڈز ہیں، یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، 3 جو ہیں وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہیں اور جو ایک قسم ہے وہ تنکیر کا فائدہ دیتی ہے۔